لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری ان اللہ لہ من فی السماوات ومن فی الارض. صلوات پڑھیں محمد. حضرات، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں شب ولادت با سعادت حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اگر آپ نے مبارکباد قبول کر لی ہے تو جتنی دل کی گہرائی سے مبارکباد کو قبول کیا ہے اتنی بآواز بلند صلوات پڑھیں. دیکھیے حضرات، میں نے کل بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ جشن منانے آئے ہیں، جشن دیکھنے نہیں. امام اور عوام میں ایک فرق ہے. عوام اور امام میں ایک فرق ہے. امام وہ ہوتا ہے جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے. عوام میں کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے کیا چل رہا ہے وہ دیکھے. میں امام نہیں ہوں، عوام ہوں، لہذا اس پلر کے پیچھے کون کون بیٹھا ہے میں اسے نہیں دیکھ سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ برادران اپنی زیارت فرما دیں تو ان کا احسان ہوگا. صلوات پڑھیں محمد. اور بھی کچھ لوگ ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں. آپ وہاں بیٹھے اچھے لگ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، حوصلہ بڑھتا ہے آپ لوگوں سے. بس اب باقی اگر بھی کوئی دیوار کے پیچھے ہے جسے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو وہ آ جائیں تو میں بھی ذرا سا دیکھتا رہوں، وہ مجھے دیکھتے رہیں، ہم انہیں دیکھتے رہیں. خیر، آج کی جو گفتگو ہے اس گفتگو کا محور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام انشاءاللہ تعالی رہیں گے. جشن کو جشن کی طرح سے پڑھنے کی کوشش کروں گا. ایک قطعہ میں اپنا پڑھتا ہوں اور دعائیہ قطعے سے آج کے اس جشن کا آغاز کرتا ہوں. دعائیہ قطعہ ہے، بابو بھائی سنیے گا. اللہ آپ کو صحت دے، پروردگار سلامت رکھے آپ کو. علی نے ہمارے بابو بھائی کئی روز بہت فون پر بات ہوئی، بیچارے نہیں آ سکے تھے. میں مسلسل آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار امام زین العابدین بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ واجلہ عنایت. میرا دعائیہ قطعہ ہے، یہیں سے مجھے لگ جائے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. آپ غور کر رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کہ پروردگار حجت آخر کو بھیج دے. اللہ اسلم صاحب
میں دعائیہ قطع پڑھتا ہوں، آپ سب کو سرکار شرکت چاہتا ہوں اگر میں نے دعائیہ قطع کہا ہو۔ پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، دوسرے مصرے کا فلو اور لطف لیجئے گا۔ پروردگار محمد بھائی حجت آخر کو بھیج دے، ہم دیکھ لیں جہان میں آنا حسین کا۔ اللہ سلامت رکھے، آپ نے بس سن لیا، محفل تو یہی ہو گئی۔ پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، ہم دیکھ لیں جہان میں آنا حسین کا، پھر سے ہو ذوالفقار کی عزت پر غلو ظلم، پھر سے ہو ذوالفقار کی عزت پر غلو ظلم، یا رب دکھا دے پھر سے زمانہ حسین کا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے انتظار کر رہے تھے، قطع پہنچ گیا آپ حضرات تک، دعائیہ قطع تھا، میں نے چاہا کہ آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ اب جو سورہ مبارک حج کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، بہرحال اس کو مکمل کر کے بات کو میں جلدی آگے بڑھاؤں گا، ایسے ہی دھیرے دھیرے بڑھاؤں گا تاکہ باتیں آپ حضرات تک پہنچتی رہے۔ بہت اچھا آپ سنتے ہیں، ساری باتیں پہنچ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والشجر والدواب الاخر۔ آیت بہت طویل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، سورہ حج کی آیت ہے، الم ترا، میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے وہ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب واکثر من الناس۔ آپ غور کر رہے ہیں، کون کون سجدہ کرتا ہے؟ آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ زمین، یہ قرآن ہے سورہ حج میں، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ سورج اللہ کا سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کا سجدہ کرتا ہے، نجوم اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، شجر درخت اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، والدواب چوپائے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اور اکثر انسان بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آواز قدرت آئی، علم ترا، میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا سجدہ، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا سجدہ، سورج اللہ کا سجدہ، چاند اللہ کا سجدہ، نجوم اللہ کا سجدہ، شجر اللہ کا سجدہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی آسمان میں ہے وہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ یہی سے پروردگار عالم ہمارے نبی کی وسعت نظر بھی بتا رہا ہے۔ توجہ کریں، یہی سے اللہ ہمارے نبی کی وسعت نظر بھی بتا رہا ہے کہ اے میرے حبیب
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ میرا سجدہ کرتی ہیں، آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرا سجدہ کرتا ہے، سورج میرا سجدہ کرتا ہے، توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، چاند میرا سجدہ کرتا ہے، جتنے شجر ہیں وہ میرا سجدہ کرتے ہیں، جتنے چوپائے ہیں وہ میرا سجدہ کرتے ہیں، اکثر انسان بھی میرا سجدہ کرتے ہیں۔ اب لفظوں کو بدل کے کہوں، پہلے آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ساجد ہے، دوسرے آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ساجد ہے، تیسرے آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب ساجد ہے، چوتھے آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب ساجد ہے، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان میں جو کچھ ہے وہ ساجد ہے، فرشتے جتنے ہیں وہ ساجد ہے، لوح ساجد ہے، کرسی ساجد ہے، عرش الہی ساجد ہے، جنت ساجد ہے، نعمات جنت ساجد ہے، زمین ساجد ہے، زمین میں بسنے والی مخلوق ساجد ہے، جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب ساجد ہے، جتنے ہیں وہ سب کے سب ساجد ہے، جتنے دماغ ہے وہ سب کے سب ساجد ہے، جتنے انسان ہے وہ سب کے سب ساجد ہے، آگے جاؤ، آدم ہے وہ ساجد ہے، نور ہے وہ ساجد ہے، شیخ ہے وہ ساجد ہے، جتنے انبیاء آپ لیجیے پوری کائنات ساجد ہے، ملائکہ سید الساجدین۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پوری کائنات ساجد ہے، میرا امام سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے کہی ہیں نا یہ سب کے سب ساجد ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرا سجدہ، زمین میں جو کچھ ہے وہ میرا سجدہ، شجر میرا سجدہ، حجر میرا سجدہ، سورج میرا سجدہ، سب کچھ ساجد ہے نا۔ میرا امام سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، یعنی یہ جتنی چیزیں اللہ نے گنائی ہے نا ان سب کے سردار کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔ کاظم جرولی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے علیم بھائی کاظم جرولی صاحب کا، میں آج آپ کو سننا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا اگر آپ سن لیجیے گا۔ جی کاظم جرولی کا کیا قیامت کا شعر ہے، وہ کہتے کیا سادی اور کتنی بڑی بات کہی ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو۔ نہیں یہ پہلے دوسرا قیامت ہے، کربلا کے بعد بھی تم سیدہ سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو پوری کائنات گفتگو کا محور یہ ہے کہ پوری کائنات ساجد ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سید الساجدین ہے۔ جتنے بھی ملائکہ، انبیاء، اولیاء، اوصیاء ہیں وہ سب ہیں عابد۔ تھوڑا سا اور آگے آئیں گے، وہ سب ہیں عابد۔ میرا امام ہے زین العابدین۔ اچھا ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کو سمجھ گئے آپ تو سرکار میں علماء موجود ہیں، اپنے حبیب کو اللہ نے عابد کہا، ساجد نہیں کہا۔ رسول اللہ کو عابد کہا ہے، ساجد نہیں کہا۔ کیا رسول اللہ سجدہ نہیں کرتے تھے؟ ان سے زیادہ کون سجدہ کرتا تھا؟ وہ انہوں نے طریقہ سجدہ بتا دیا، لیکن قرآن عابد کہہ رہا ہے، ساجد نہیں کہہ رہا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چوتھے امام کو سید الساجدین اور زین العابدین لقب دینا تھا۔ نہیں میری بات کر رہے ہیں، میری بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ
بیٹا اپنے باپ کی زینت تو ہو سکتا ہے، سردار نہیں ہو سکتا۔ عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کیسے نہیں، آپ توجہ کریں گے کوئی بات ہوگی، عبادت کیسے کیسے عبادت گزار گزرے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں۔ علی جیسا عبادت گزار، اس کی زینت سید سجاد، نبی جیسا عبادت گزار، اس کی زینت سید سجاد، جناب زہرا جیسی عبادت گزار، ان کی زینت سید سجاد۔ آپ غور کر رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، کائنات میں جتنے عابد ہیں ان کی زینت کا نام زین العابدین۔ بہت سے القابات ہیں، میں ایک لفظ اور کروں گا تاکہ تھوڑا سا اور مضمون پھیلے، میں بہت اطمینان سے باتیں پڑھ رہا ہوں۔ امام کے القابات میں سے جب آپ زیارت پڑھیں گے ایک لقب ہے جو بہت حیرت کرنے والا ہے، اس میں بہت دیر تک پڑھا جا سکتا ہے لیکن میں بہت دیر تک نہیں پڑھوں گا، ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ جب آپ زیارت پڑھیں گے امام کا ایک لقب ہے آدم آل محمد۔ توجہ کی آپ نے، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ زیارت پڑھیے گا، امام کی زیارت پڑھیے گا، اس کا لقب کیا مولا کا؟ مولا کو آدم آل محمد۔ آپ غور کریں، جو اس کا کیا مطلب ہے، جو حیثیت اس روئے زمین پر آدم کی ہے وہی حیثیت آل محمد میں سید الساجدین زین العابدین کی ہے۔ میں جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، میں علماء سے دعا چاہوں گا اگر میں جملہ کہہ دوں، لیکن ایک فرق ہے۔ اب اگر یہ فرق پہنچا تو مجھے بتا دیجیے گا کہ فرق پہنچ گیا۔ وہ آدم ہے، یہ آل محمد کے آدم ہے، مگر دونوں میں ایک فرق ہے جس کی وجہ سے ان کا مرتبہ بڑھ گیا۔ کیا فرق ہے؟ کہ وہ آدم نسل آدمیت کے ضامن ہے، وہ آدم نسل آدمیت کے ضامن ہے، سید سجاد نسل امامت کے ضامن ہے۔ وہ آدم نسل آدمیت کے ضامن ہے، یہ نسل امامت کے ضامن ہے۔ وہ نہ ہوتے تو بقائے آدمیت نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو بقائے امامت نہ ہوتی۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ اب یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب کچھ باتیں میں دیکھیے، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں اپنے حساب سے گفتگو کرتا ہوں، چاہتا ہوں چیزیں پہنچتی رہیں۔ جس امام کا آج آپ جشن منانے کے لیے بیٹھے، بہت اچھا سنا نا، پھر میں یہی آؤں گا، 2 منٹ رکیے ذرا سا، تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا آپ کو ریسٹ بھی دے دوں خاموشی کا۔ امام کون ہے؟ زین کیا مطلب ہوا؟ ہاں جڑیے آپ لوگ بولیے، کیا مطلب ہوا؟ عبادت کرنے والوں کی سید، سجدہ کرنے والوں کے، اگر میں سجدہ نہیں کرتا ہوں تو بولیے، اگر میں سجدہ نہیں کرتا ہوں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں سجدہ نہیں کرتا ہوں تو کیا یہ میرے سردار ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ زبانی دعوت مت کیجئے، آپ غور کر رہے ہیں، آپ سجدہ کرتے جائیے، خدا آپ کو ان کی غلامی اور ان کی سرداری میں دے دے گا۔ آپ شاہ کے وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، نہیں جملے پہ نہیں پہنچ رہے، آپ شاہ کے وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، خدا چاہے تو اسباب نہیں ہوگا تو بھی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اس مضمون کا شعر تو نہیں ہے، لیکن ہمارے دوست ہیں رشی بنارسی، ان کا ایک شعر ہے بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، کرب و بلا تو جانا، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
خیر وہ بلا تو جانا مقدر کی بات ہے. بدبخت وہ ہے جس نے, آپ ارادہ تو کریں, آپ سجدہ کریں, وہ خدا اس میں کہہ دیا یہ ہے سجدہ کرنے والوں کی زینت. آپ غور کریں, سردار ہیں, عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. آپ غور کریں اور کیسے لمحے میں عبادت کی ہے, کن حالات میں عبادت کی ہے, آپ غور نہیں کر سکتے. سنیے گا انشاءاللہ باتیں پہنچے گی آپ حضرات. ابھی تو میں نے شروع کیا, چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کب آنا ہوتا ہے, لہٰذا میں چاہوں گا کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں. آج سوچا تھا کہ کچھ تازہ شعر کہوں گا اور آپ لوگوں کو سنا دوں گا, لیکن بہرحال نہیں توفیق ہو سکی, کچھ تازہ تو نہیں سنا پایا, لیکن پرانا ایک کلام مل گیا, اس کو انشاءاللہ آخر میں سنا دوں گا. مل جل کے صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. دیکھیے یہ بھی چوتھے علی ہیں, چوتھے امام ہیں, دوسرے علی ہیں. میں نے کووڈ کال میں 4 مصرے کہے تھے, مجھے نہیں آتے کہ میں نے کبھی پڑھے یا نہیں پڑھے ہیں. اب پڑھ لیا ہوگا تو شعر تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ پڑھیے, تقریر دوبارہ کر دی جائے تو مسئلہ ہوتا ہے. شعر تو آپ بلاتے ہیں شاعر کو, آپ دیکھیے جس کو آپ نے 100 مرتبہ سنا ہوتا ہے پھر بھی وہ شاعر سے کہتے ہیں یہی والا, یہ والا پڑھ دے رہے بھائی, اس کو تو نیٹ پہ 100 بار سن چکے ہو, اب نیا سنو, نیا پیسہ دے رہے ہو, نیا سنو. اب ظاہر والے شاعر آپ نے بلایا ہے 10,000 15,000 کر کے, جب آپ شاعر بلاتے ہیں محفلوں میں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ان سے کہیے پرانا آپ کو پڑھنا نہیں, پرانا آپ کو سننا ہو تو ہم نیٹ پہ سن لیں گے, نیا سنائیے بھائی, تب مزہ آئے گا. جو آپ کہتے ہیں نا بار بار فلاں صاحب آ رہے ہیں, بار بار نیا پڑھیں گے تب مزہ آئے گا. آپ غور کریں, اور اسی لیول کا ہونا چاہیے جس لیول کا پہلے تھا. بھائی خیر تب پتا چلے گا. میں نہیں چاہتا ہوں لائف چلتی ہے, شاید میرا گلا دبا دیں گے سب, میری فیلڈ کے لوگ ہیں. لیکن سنیے گا, دیکھیے محفل ہے تو اس کو تو تھوڑا سا ایسے آپ تھوڑا سا ہنستے رہیں گے, اچھا لگتا ہے, چہرہ کھلا ہونا چاہیے, مجلس اور محفل میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. تو میں نے کووڈ کال میں 4 مصرے کہے تھے. علی سے دشمنی ہے اور نصیحت. علیم بھائی, علی سے تیری باتوں میں رس کچھ بھی نہیں ہے. علی سے دشمنی ہے اور نصیحت, تیری باتوں میں رس کچھ بھی نہیں ہے. باتوں میں رس ہوتا ہے نا, وہ جو اردو جانتے ہیں. علی کہتے کانوں میں رس گھول دیا, اس کی باتوں میں رس ہے. علی سے دشمنی ہے اور نصیحت, تیری باتوں میں رس کچھ بھی نہیں ہے. مریض بغض حیدر تیرے آگے کرونا وائرس کچھ بھی نہیں. علیم بھائی آن لائن گفتگو چل رہی ہے, رس کا قافیہ وائرس صرف میں نے استعمال کیا, بیٹا بھائی نے بھی نہیں کیا تھا. چلو بات کریے محمد والے. آپ غور کریں, دیکھیے میں بھی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ ہنستے رہیں, لگنا چاہیے کہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں دیکھیے اپنا کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا غم بھی انہیں کا ہے, ہماری خوشی بھی انہیں کی ہے. آپ غور کریں یہی ہمارا کمال ہے. کل تک ہم رو رہے تھے, آج ہم مسکرا رہے ہیں. آپ غور کریں چونکہ کل تک ان کے گھر میں غم تھا تو ہم غم زدہ تھے, ہم کالے لباس پہنے ہوئے تھے. آج ان کے گھر میں خوشی ہوئی ہے تو آج ہمارا چہرہ بھی خوش ہے, ہمارا دل بھی خوش ہے. بس یہی شیعت کی علامت ہے, ان کے غم میں غمزدہ اور ان کی. لہذا محفل ہے تو تھوڑا سا ہنستے رہیں, تھوڑا سا مسکراتے رہیں. صلوات پڑھیے گا محمد والے. توجہ کرتے رہیں, انشاءاللہ باتیں پہنچتی رہیں گی. تو آج جو احمد ہے, امام فرماتے ہیں اپنے آپ کو, خود امام فرماتے ہیں جس امام کی آمد ہے, انا یبن خیرتین, میں 2 اچھے قبیلوں کا بیٹا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں, یعنی دادیال اور نانیال دونوں میرا مضبوط ہے, شرف کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے. آپ غور کر رہے ہیں, ایک طرف دادیال اگر آپ دیکھیں تو مرکز شجاعت, آگے آپ کی مرضی. دادیال اگر آپ دیکھیں
تو مرکز شجاعت، اور نانیال دیکھے تو مرکز سخاوت. آپ غور کریں تھوڑا سا. نانیال جو ہے وہ مرکز سخاوت، دادیال مرکز شجاعت. اب جملہ کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے افراد سے دعا چاہوں گا، جب شجاعت اور سخاوت ایک ساتھ ملتی ہے تب ذہنی عادتیں دنیا کو ملتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں. آج اس امام سے کچھ لے کے جانا ہے، درس شجاعت، درس سخاوت. شجاعت کا مطلب کیا ہے؟ بہادری. بہادری کسے کہتے ہیں جی؟ وہ ملا اس کو کان کے نیچے لگا دیا، وہ ملا اس کا دانت توڑ دیا. اب اسی بہادری بولتے ہیں نا. یہ غنڈہ گردی ہے، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ بہادری ہے. مجھے شجاعت نہیں ہے. بہادری کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ میں اگر بہادری کا مفہوم سمجھے، بہادری اسے کہتے ہیں کہ بدلہ لینے کی طاقت ہو مگر معاف کر دے. نہیں تھوڑا سا آمادہ ہو صاحب. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ بدلہ لینے کی طاقت ہو اور معاف کر دے. اسے کہتے ہیں بہادر، اسے کہتے ہیں شجاعت. خاندان امام زین العابدین میں بہادر ایسے تھے. آپ غور کریں، بدلہ لینے کی طاقت تھی مگر معاف کیا. آپ غور کر رہے ہیں. کچھ افراد کہتے ہیں نا کہ سیدہ پر اتنا ظلم ہوا، علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ علی نے بدلہ نہ لے کے اپنی تو بہادری کا ثبوت دیا. آپ غور کریں، اپنا فیصلہ ہم خدا پہ چھوڑتے ہیں. اس کے بہت سے جوابات ہیں جو علماء نے دیے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں. مجھے اس تک نہیں جانا چونکہ وہ مجالس کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن انہوں نے کوشش یہی کی کہ جہاں بدلہ لینے کی طاقت ہو میں چپ کیا رہوں. واقعہ یہ ہے، بہت بار آپ سنتے ہیں لیکن میں اس وقت مضمون میں ہے تو میں پڑھ دوں. کربلا کے بعد، واقعہ ہررا کے بعد، جب مدینہ تاراج ہو گیا، مکے پہ آگ لگا دی گئی، خانہ کعبہ کے خلاف جل گیا، اور حسین ابن امیر یا حسین ابن نمیر، جس کو جب یہ پتا چل گیا کہ یزید واصل جہنم ہو گیا اور وہ بھاگا، تو راستے میں سید سجاد کا خیمہ، پناہ مل گئی. دشمن تھا نا، پناہ مل گئی. تو کچھ کا ہر مجلس میں کوشش ہوتا ہے میں 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ جو بھی پیغامات پہنچاتا جاؤں. آپ غور کر رہے ہیں، یہ صرف واقعہ سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے. میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا ہے، اللہ نے 2 کان کیوں دیے ہیں؟ ہاں، جزاکم اللہ. ادھر سے سنو، ادھر سے نکال دو، جو ہم لوگ ہر بار مجلس میں کرتے ہیں. ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا، ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا. یہی تو ہوتا ہے مجلسوں میں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجلس کی باتیں اور دل پہ اثر نہ کریں؟ آپ غور کر رہے ہیں. اگر کسی کا ایسا ہے کہ ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے تو وہ ایک کان پہ انگلی رکھ کے بیٹھے. ہاں میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ غور کر رہا ہے، ایک نسخہ دے دیا کہ تاکہ وہ ادھر سے نکلنے نہ پائے. آپ غور کریں. تمام راستے میں ہے، یہ گیا، رک گیا. امام نے کھانا دیا، پانی دیا، اس نے پیسہ ہو تو غلط گھر میں آ گیا، جبکہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ ابھی تو صحیح گھر میں آیا ہے. کھلایا پلایا، جب جانے لگے تو کہا یہ کچھ راستے کے لیے بھی کھانا رکھ لو، توشا سواری بھی لے جاؤ. اس نے کہا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تجھے کیسے بولتا ہوں، خود پہچانتا ہوں تجھے. کہ جب مجھے پہچانتے ہیں تو یہ کرم کیوں؟ مزہ یہ نہیں ہے کہ کرم کا کلمہ اپنے پڑھیں. کیا سن رہے بھائی؟ کرم کا کلمہ پڑھے اور کیا نہ پڑھے، یہ بھی علی کا بیٹا ہے. نہیں تو کیا آپ نے ایک لفظ کہوں، جب امیر المومنین نے عمر ابن عبدود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا
قتل کر دیا تھا. کس جنگ میں؟ اشرے میں پڑا تھا, پوری جنگ پڑتی تھی. کس جنگ میں؟ جنگ خندق میں. تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ قاتل مقتول کی انگلیاں کاٹ لیتا تھا, ناک کاٹ دیتا تھا, کان کاٹ دیتا تھا, ذلیل کرنے کے لیے لاش کی بے حرمتی کرتا تھا. آپ غور کر رہے ہیں, لباس اتار لیتے تھے, بدن پہ انگوٹھیاں وغیرہ ہیں وہ ساری چیزیں اتار لیتے تھے. اور یہ سارے ظلم جو ہے, میں مسائل کی طرف نہیں جانا چاہتا, امام حسین کے ساتھ ہوئے تھے. آپ غور کریں. خیر, اور اس میں سب پتا عمر بن عبدود کی بہن آئی جب روتے ہوئے, بہن بھائی کی اگر لاش پہ جائے تو سوچے کیسے ہوئی. جب اس نے لاش دیکھا تو اپنے بھائی سے کہا, عمر بن عبدود سے, کہ میں زندگی بھر تمہیں روتی, اللہ نے تم جیسا بھائی مجھے دیا تھا, میں زندگی بھر تم پر روتی, مگر تمہاری لاش دیکھنے کے بعد میں تمہاری لاش پہ عہد کرتی ہوں کہ میں کبھی تمہیں نہیں رہوں گی, اس لیے کہ تمہیں ایک عادل نے قتل کیا, تمہیں کسی کریم نے قتل کیا ہے. دشمن کرم کا کلمہ پڑھے. تو کیا کہا, یہ کرم کیوں؟ اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو یہ کرم کیوں؟ کہ یہ کرم اس لیے ہے کہ وہاں ہم تمہارے مہمان تھے, یہاں تم ہمارے مہمان ہو. آپ غور کر رہے ہیں, وہ تمہارا اخلاق و کردار اور تربیت تھی, یہ میرا اخلاق و کردار و تربیت ہے. یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے, سینکڑوں بار آپ نے اس واقعے کو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. اس پہ عمل کب ہوگا؟ اسی زندگی میں, کوئی اور زندگی, ہمارے یہاں دوسری زندگی کا تصور نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اگر آج چوتھے امام کے جیسے سے طے کر کے اٹھے کہ میرا دشمن بھی ہو, لیکن اگر اسے میری ضرورت ہے تو میں اس کے کام آؤں گا. ہم تو اپنوں کے کام نہیں آتے, آج بھائی بھائی کے کام نہیں آ رہا ہے. آپ غور کریں, میں نے اس سے پہلے بھی کہا اور پھر کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں دیکھیں, میں تو بھائی بار بار پڑھتا رہوں گا, تذکر کرتا رہوں گا. ارے پتھر جیسا بھی جو سخت ہوتا ہے نا, اس پہ ایک ایک ڈراپ پانی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر 1 مہینے تک کنٹینیو گرتا رہے اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. آپ کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو رہی ہے. آپ کون کریں؟ میں نے اس سے پہلے بھی یہ جملہ کہا ہے, مجلس میں کہا ہے, آج ہمارے زمانے میں اسٹیٹس کیا لگتا ہے پتا ہے؟ اپنا اسٹیٹس چاہے کچھ بھی ہو, انسان اپنے اسٹیٹس کی پرواہ نہیں کرتا ہے, لیکن واٹس ایپ اسٹیٹس لگتا ہے جو یاد رکھے گا وہ یاد کیا جائے گا. ہوتا ہے کیوں بھائی؟ اگر آپ کا بڑا بھائی ہے, اس نے آپ کو یاد نہیں رکھا تو اس نے بڑے ہونے کا حق ادا نہیں کیا. آپ چھوٹے ہونے کا تو حق ادا کیجئے. وہ آپ کے ماموں تھے مثلا, وہ آپ کو یاد نہیں کرتے, وہ ماموں ہونے کا حق ادا نہیں کرتے, آپ کو بھانجے ہونے کا حق ادا کیجئے. وہ آپ کا چچا ہے, آپ غور کر رہے ہیں, وہ آپ سے رابطہ نہیں رکھتے, وہ چچا ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, خدا ان سے سمجھے گا. آپ کو بھتیجے ہونے کا حق ادا کریں. کیوں؟ یہاں تو دشمنوں کو پالا جا رہا ہے, دشمنوں کو پناہ دی جا رہی ہے, اور ہم اپنوں سے لڑے بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں اپنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. بتائیے مجھے, ایک لفظ کہوں گا, ضرور کہوں گا, اور روایت میں موجود ہے, جناب سلمان نے محمدی ایمان کے کتنے درجے پہ فارغ ہیں؟ 10ویں درجے پہ. جناب ابو ذر, جناب مقداد 8ویں درجے پہ. اہل بیت ہی نے تو کہا ہے نا کہ یہ 8ویں درجے پہ, یہ 9ویں درجے پہ, یہ 10ویں درجے پہ. میں ہوتا تو جھگڑا کرتا. امیر المومنین آپ سلمان کو زیادہ مانتے ہیں, مجھے 7ویں درجے پہ رکھ دیا, اسے 10ویں درجے پہ. میری محبت میں کیا کمی ہے؟ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے میں فخر کرتے ہو, یا دونوں امیر المومنین سے جا کے کہے صاحب وہ 10ویں پہ کیوں, میں 9ویں پہ کیوں, وہ 8ویں پہ کیوں. کوئی جھگڑا نہیں ہے, پھر ہم آپس میں کیوں, ہمارے اختلافات کیوں ختم کریں؟ ان اختلافات کو مل کر رہیں, متحد رہے. پوری دنیا کا یہ پیغام ہے. میری آپ یوٹیوب کی مجالس دیکھ سکتے ہیں, میں نے جہاں بھی میں جاتا ہوں تو 4 دن 5 دن میں یہ پیغام ضرور دیتا ہوں, آپس میں مل کے رہیں. ہو سکتا ہے 2 برتن آپس میں ہے تو آواز آئے گی,
لیکن اگر دو برتن میں آواز آتی ہے تو یہ کیا آپ دونوں برتن اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو آواز کر رہا ہے؟ نہیں، آواز کرنے والے برتن کو پھینکا نہیں جاتا، اسے سلیقے سے سجا کے پھر رکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی برتن آواز کر رہا ہے تو اسے پھینکیے مت، اسے اور سلیقے سے سجا کے رکھیے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہمارے یہاں ایک لفظ اور بولی جاتی ہے، وہ بھی کہہ کے گفتگو دوسری طرف نہ چلی جائے، ایک لفظ اور کہی جاتی ہے، اگر خالی برتن ہے تو آواز دے گا، بھرے برتن میں آواز نہیں آتی، تو خالی کو خالی ہی کیوں رکھیں، بھر دینا تاکہ اس کی آواز بند ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میں ایک روایت کی طرف جا کے میں گفتگو کا سمیٹنا شروع کروں گا، سمیٹتے سمیٹتے 20-25 منٹ ہو جائے گا۔ سنیے گا بہت ہے، چونکہ میں 5 منٹ پہلے بھی بیٹھ گیا تھا، چونکہ لوگ نہیں تھے پڑھنے والے تو میں 5 منٹ پہلے بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنے ٹائم تک آپ کے پاس رہوں گا، آپ کی خدمت میں۔ سجدہ کیجئے، عبادت کیجئے، ایک دوسرے کو معاف، کیونکہ بات یہاں سے چلی تھی کہ شجاع کون ہوتا ہے، بہادر کون ہوتا ہے؟ معاف کرنے کا جذبہ، بدلہ لینے کا جذبہ ہو، اس کے بعد بھی خدا کے جاؤ، خدا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہے بہادر، یہ ہے شجاعت، ان کے یہاں وہ چیز تھی۔ اب آئیے، بہت توجہ کیجیے گا، شجاعت بتا رہا ہوں، سنیے گا ہمارے امام کی۔ روز عاشورہ امام کی کیفیت یہ ہے کہ امام اپنے سے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، یہی آپ نے سنا ہے نا۔ اور 11 محرم کو مصائب نہیں، لیکن کیا کروں، امام کی بات ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے، پیروں میں بیڑی بھی ہے، گلے میں توق بھی ہے، کمر، یعنی پوری طور سے لوہے سے جکڑا گیا ہے، اور پیدل چل رہے ہیں۔ خواتین بے پردہ ہیں، عائزہ کے سر ہیں۔ ایسے عالم میں صبر کرنا بہت مشکل تھا، لیکن امام چلے۔ امام کو یہ پتا ہے کہ مجھے میرا کام کہاں ہے، نہیں توجہ کی آپ نے۔ امام کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا کام کہاں ہے، آپ غور کر رہے ہیں، لہذا جہاں کام ہوتا ہے امام وہاں۔ امام کو پتا تھا کہ مجھے کربلا میرا کام نہیں ہے، کہ یوں کہوں میرا میدان کربلا نہیں ہے، میرا میدان شام ہے۔ میں صرف ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھوں گا، خطبہ وغیرہ پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے، لہذا خطبہ نہیں پڑھنا ہے مجھے، ایک لفظ کہہ کے بات کو آگے بڑھوں۔ میرا میدان کربلا نہیں ہے، میرا میدان شام ہے۔ اور شام میں ہوا کیا؟ سید سجاد نے ایک خطبے کے اندر، اب اس کی ساری چیزیں پڑھ چکا ہوں، ڈیٹیل میں جاؤں گا، میں تو صرف 4 مصرے سنانے کے لیے یہ مضمون لے آیا ہوں، سچ بات بتاتا ہوں۔ سید سجاد نے ایک خطبے سے شام فتح کر لیا کہ نہیں؟ اب لفظ کہنے جا رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ خاندان آل محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کے لفظوں میں تلوار سے زیادہ دھار ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں بات پہنچی آپ حضرات تک، جو اس تک نہیں پہنچی، بہرحال میں کیا کرتا ہوں، ان کے لفظوں کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہے، یقین نہ ہے تو 3 خطبے اٹھائیے، اور اس ایک خطبے نے پورے کے پورے دربار کو الٹ کے رکھ دیا۔ خطبہ صدق میں دربار مدینہ الٹا، خطبہ صدق میں مدینہ کا دربار الٹا، خطبہ زینب میں کوفہ کا دربار الٹا، خطبہ سید سجاد میں شام کا دربار الٹا۔
اور مومنین نے بڑی محبت سے سنا ہے. یوٹیوب پہ یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا. علی بھائی سنیے گا حضور. بہت پہلے کہا ہے میں نے, کسی زمانے میں کہا تھا, ایک خاص موقع کے لیے کہا تھا, لیکن وہ چل گیا تو پھر چل رہا ہے کہ ہاں جو چل گیا تو چل گیا. ورنہ کبھی کبھی بڑے شعر نہیں چلتے تو وہ پھر ڈائری میں دب جاتے ہیں. ہور بن کے چلے آؤ درے شاہ ہدا پر. میں ذرا دیکھوں کیسے آپ شعر سنتے ہیں بھیا. یہ آخری میں میرے جو چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں ذرا سے جڑنا. ہور بن کے چلے آؤ درے جنت میں اگر جانے کا پروانہ چاہیے. چوتھے مصرے کے لیے 3 مصرا کہا, اس پہ تو خیر. جنت میں اگر جانے کا شبیر کے بیمار نے کھولا تیرا شجرا. شبیر کے بیمار نے کھولا تیرا شجرا. مر جانا کے بیٹے تجھے مر جانا چاہیے. مر جانا شبیر کے بیمار نے کھولا تیرا شجرا. مر جانا کے بیٹے. یہ صرف ایک لفظ کی شاعری تھی. شبیر کے بیمار نے کھولا تیرا شجرا. مر جانا کے بیٹے تجھے مر جانا چاہیے. آپ غور کریں. خیر میں ایک لفظ صرف مجھے 2-3 منٹ کا مجھے اجازت چاہیے تھی, میں اس کو پڑھ رہا ہے اور اسی کو پڑھ کے میں بات ختم کروں گا. آپ اگر حیات دیکھیں 35 برس کربلا کی بات کی امام کی حیات ہے جو بہت اہم ہے. اس سے پہلے کی حیات جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے, لیکن چونکہ اس سے پہلے آئمہ تھے لہذا میں اس کے بعد کی جو حیات ہے نا وہ امام کی بہت اہم ہے. پوری حیات دیکھیں چوتھے امام کی. 2 چیز پوری حیات میں, 2 چیز, ایک گریا اور ایک دعا. ایک گریا ایک دعا. دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے. اسی گفتگو آج میں مکمل کروں گا, بقیہ چیزیں میں آپ چھوڑ دوں گا. دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے. کیا نام ہے؟ صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ, زبور آل محمد, انجیل اہل بیت. کیا حسین نام ہے. آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں نہیں. اگر لفظ کو کیا نام ہے؟ زبور آل محمد, انجیل اہل بیت. یہ بھیا جب قرآن صامت, توجہ کریں گے, کم حافظ قرآن ناطق بولے گا تو بولے ہوئے لفظ یا زبور بنیں گے یا انجیل بنیں گے. زبور آل محمد امام کی کتاب, انجیل اہل بیت امام کی کتاب. کتنے, اب میں لفظیں کہاں سے لاؤں, میں کیا کہوں, میں اپنے آپ کو یا آپ کو میں کیا کہوں. ہم کیسے لوگ ہیں. ہمارے پاس انجیل اہل بیت ہے, تلاوت کا موقع نہیں. ہمارے پاس زبور آل محمد ہے, پڑھنے کی توفیق نہیں. ہمارے پاس امام کی دعائیں موجود ہیں, پڑھنے کا وقت نہیں. بہت زیادہ دعائیں تھوڑی ہیں, 50-52 دعائیں ہیں, لیکن جب پڑھیے تو معرفت کے کیسے موتی ہے اس کے اندر. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے. امام کی دعاؤں کا مجموعہ آج ہر زبان میں موجود ہے. ایک لفظ کہوں, آل محمد کے نام سے منسوب جشن منا لینا آسان ہے. سنیے گا آخری جملے پیغام کے طور پہ, آل محمد کے نام سے منسوب جشن کو منا لینا آسان ہے. آل محمد کے نام سے منسوب مجالس کا کر لینا آسان ہے. آل محمد کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنا مشکل ہے, سخت ہے.
اور اسی سخت کو آسان کر لیجئے اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں اہل بیت کے سامنے شرمندہ نہ ہو. ایک دعا پڑھیں، ایک دعا پڑھیں. آپ دیکھیں اس میں خدا کی معرفت کیا ہے. امام کا ایک اور چھوٹا سا رسالہ ہے، رسالۃ الحقوق. کیا نام ہے؟ رسالۃ الحقوق. سرچ کریں رسالۃ الحقوق، دیکھیں اس میں آپ کو 51 حق ملیں گے. رسالۃ الحقوق میں 51 حق، اللہ کا حق، رسول اللہ کا حق، اہل بیت کا حق، اس کے بعد آپ آ جائیے پڑوسی کا حق، عزیز کا حق، رشتہ دار کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، آپ کا آنکھ پہ آپ کا حق، آپ کی زبان پہ آپ کا حق، آپ کے دل پہ آپ کا حق، تمام حق. 51 حقوق. ہم کیوں نہیں اسے پڑھتے؟ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہم دیکھیں نا کہ وہ حقوق کیا ہے. اس پہ آپ نہیں بولیں گے، مجھے فرق بھی نہیں پڑے گا، محفل ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ کسی ایک آدمی نے ایک دعا بھی امام کی آج کی اس تقریر کو سننے کے بعد پڑھ لیا دل سے، تو میرے لیے بھی شاید وہ آخرت کے لیے بہترین سرمایہ ہو، بانیان جشن کے لیے بھی سرمایہ ہوگا، اور آپ کے لیے تو ہوگا ہی ہوگا. ان مطالب کے پاس کا میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ غور کر رہے ہیں. لیکن ان دعاؤں کیوں 35 برس امام نے دعا کو دیا ہے، عزا کو دیا ہے. 35 برس امام نے عزا کو دیا ہے، دعا کو دیا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں میراث ملی ہے امام زین العابدین سے. جیسے آپ عزاداری کو کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں، ویسے ہی ان دعاؤں کو کلیجے سے لگائیے. گفتگو مکمل کر رہا ہوں، سنیے گا بھائی. ہمارے آج ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے، میں پڑھ تو رہا ہوں، بالکل پڑھوں گا. اور عبادت کو یعنی نماز اور عزاداری ٹکرائی جاتی ہے. آپ اکثر سنتے ہیں کہ صاحب یہ افضل، وہ افضل، وہ بہتر، یہ بہتر. وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ کبھی کوئی کہتا ہے میری یہ والی آنکھ بہتر ہے کہ میری یہ والی آنکھ بہتر ہے. آپ جائیے کتنی ہے یا بھیج آئے آئی فون کے لیے جی ہے. میں بھی اس لیے میں چاہ تھوڑا سا آپ سنجیدہ ہو گئے تھے. ہے نا سب کی؟ ایک ہے، دو ہے؟ دو ہے. کس والی سے زیادہ محبت ہے؟ کیوں؟ ارے دو ہے تو ایک سے زیادہ ایک سے کم ہونی چاہیے. ایک آنکھ بھائی کوئی پھولنا چاہے یہ داہنی والی پھول لو، بائیں والی نہ پھولنا، اس سے مجھے بڑی محبت ہے. نہیں صاحب، اسی طریقے سے دونوں چیزیں آل محمد سے ہمیں ملی ہیں، عزا بھی اور عبادت بھی. آپ غور کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اسے ٹکرائیے مت. اب چوتھے امام کا جشن ہے تو میں ایک جملہ کہوں گا. دنیا کا سب سے بڑا عزادار کون؟ 35 برس تک آنسو روتے رہے. سب سے بڑا عزادار کون؟ امام. ہاں بولیے نا. اب اسی کو پلٹ دیں، دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ سید الساجدین، زین العابدین. نہیں آپ نہیں بات پہنچ رہی ہے. کیا مطلب ہوا؟ جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. میں آگے جا کے جملہ کہوں، سید سجاد اسے کہتے ہیں. میں اس جملے کو کلیجے سے پڑھا اور یوں جملے کو کہوں جو ادب کی زبان میں کہ میں کلیجے کی طاقت سے پڑھ دوں گا، آپ عقیدے کی طاقت سے سن لینا. بھائی جملہ میں نے کہہ دیا، سنیے گا. سید سجاد اسے کہتے ہیں جو فرش عزا ہی کو مصلی بنا دے، مصلی ہی کو فرش عزا بنا دے. سیدہ سجاد اسے کہتے ہیں جو فرش عزا ہی کو مصلی بنا دے اور مصلی ہی کو فرش عزا بنا دے. اور یہ چوتھے امام کی سیرت ہے کہ جو تمہارا مصلی ہے وہی فرش عزا ہے، جو تمہارا فرش عزا ہے
آپ غور کریں، اگر تم نے فرش اعضاء اور مصلی کو الگ کر دیا تو تم سب کچھ ہو سکتے ہو، سید سجاد کے غلام نہیں ہو سکتے۔ اب آگے آ کر جملہ کہوں، سب سے بڑا عزادار کون؟ سید سجاد۔ سب سے بڑے عبادت گزار کون؟ تو جملہ کہنے کا حق ہے نا کہ اگر یہ طے ہے کہ جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے وہی سب سے بڑا عزادار ہے، جو سب سے بڑا عزادار ہے وہی سب سے بڑا عبادت گزار ہے، تو ایک ہم کو فریم مل گیا کہ جو جتنا بڑا عزادار ہے وہ اتنا بڑا عبادت گزار بنے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ جو جتنا بڑا عزادار ہے وہ اتنا بڑا عبادت گزار بنے، اور جو جتنا بڑا عبادت گزار ہے وہ اتنا بڑا عزادار بنے۔ یہ چوتھے امام کا پیغام ہے۔ یہ پیغام میں کیوں نہیں لیتا؟ میں عزاداری کروں گا، بالکل کیجئے صاحب، ہم اسی کے لیے خلق ہوئے۔ آپ غور کریں، بالکل کیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن چوتھے امام کہہ رہے جتنا عزاداری کرتے جاؤ نا اتنا ہی عبادت کرتے جاؤ۔ میں جملہ کہوں، یہ عزاداری معرفت پروردگار میں اضافے کا سبب ہے۔ آپ نے عزاداری کر کے اگر معرفت نہیں حاصل کی تو آپ نے کچھ بھی کیا ہوگا، یہ عزاداری نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کر رہے ہیں، رات بھر شب بیداری شب عاشور ہوئی تھی۔ کیسی شب بیداری تھی؟ کیسی قیامت کی شب بیداری تھی؟ آپ غور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد صبح میں عزاداری ہو گئی۔ نہیں تو بچوں کر رہے ہیں صاحب، بھائی شب عاشور جس طریقے سے شب بیداری کی معراج کا نام، اسی طریقے سے روز عاشور عزاداری کی معراج کا نام۔ اگر ہمیں روز عاشور یاد ہے تو شب عاشور بھی یاد رہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ خیر، میرا وقت مکمل ہو گیا، باتیں بھی کچھ اور تھی لیکن اب نہیں، چونکہ ایک مختصر سی منقبت ہے اسے بھی سنانا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ دعا، مطلب عرض کرتا ہوں لیکن لگنا چاہیے کہ میں نے مطلب پڑھ دیا ہے۔ عابد کی دعاؤں کو یوں عام کیا جائے، عابد کی دعاؤں کو، سرکار میں مطلب میں دعا چاہوں گا اگر میں نے مطلب کہہ لیا ہو تو حضور علیم بھائی دیکھیے گا، اسلام صاحب قبلہ، عابد کی دعاؤں کو یوں عام کیا جائے، بھائی عابد کی دعاؤں کو یوں عام کیا جائے، دنیا کے ہر ایک گھر میں پیغام خدا جائے۔ عابد کی دعاؤں کو دنیا کے ہر ایک گھر میں، سنیے پھر ایک مطلب ہو رہا ہے حسن مطلب، لیکن یہ حسن مطلب مجھے لگنا چاہیے کہ محفل ہوئی ہے کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں بات پہنچے گی۔ عابد کی دعاؤں کو یوں عام کیا جائے، دنیا کے ہر ایک گھر میں قیدی کو ارادوں کا آزاد کہا جائے۔ میں نے پورا قصیدہ پڑھ دیا صاحب، ایسے سنیں گے تو منطقہ نہیں چلتا ہے کہ قیدی کو ارادوں کا آزاد کہا جائے، سجاد لکھا جائے، سالات پڑھا جائے۔ سجاد لکھا جائے، سورات پڑھا جائے۔ یہ وشے بھی ہے کہ جس طرح سے سنتے ہیں قرآن کی تلاوت کو، جس طرح سے سنتے ہیں قرآن کی تلاوت کو، سجاد کی مدحت کو اس طرح سنا جائے۔ علی بھائی شعر سنیے گا، کیفیت نظم کی ہے، اخلاق بھائی دیکھیے گا، آپ حضرات بھی شاید آپ داد نہ دیں لیکن میں کیفیت ہے تو بہرحال ہے کہ عالم کے مسیحا کا ہو ذکر کبھی ایسے، یہ بیمار ہے نا لیکن مسیحا ہے، عالم کے مسیحا کا ہو ذکر کبھی ایسے
عیسیٰ کو بھی عابد کا بیمار لکھا جائے. عالم کے مسیحا کا ہو فکر کبھی ایسے عیسیٰ کو بھی عابد کا بیمار لکھا جائے. عابد کی محبت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے. عابد کی محبت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، ایک لمحہ عبادت سے غافل نہ رہا جائے. عابد کی عبادت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، ایک لمحہ. اب یہ بات آ گئی ہے ذہن میں، ایک جملہ مولا کی ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کا ایک جملہ سنیے، اس کے بعد بات کے شعر سناتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے شامل حال رہے تو تم جو بھی قدم اٹھاؤ اس قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ خدا کے لیے اٹھا ہے یا نہیں. امام کی حدیث ہے، چوتھے امام کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے. تم جو بھی قدم اٹھاؤ جس کام کے لیے بھی، تمہارا اٹھتا ہوا قدم اگر راہ خدا میں ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی. اب اپنے آپ کو سوچئے گا کہ آپ کے اٹھتے ہوئے قدم اللہ کی راہ میں ہے یا کسی اور راہ میں ہے. خیر، تو عابد کی محبت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، ایک لمحہ عبادت سے غافل نہ رہا جائے. اسلام کی نصرت کا دل میں ہے اگر جذبہ، دیکھیں مصرع بنایا ہے، اسلام کی نصرت کا دل میں ہے اگر جذبہ، جذبات کو عابد کے جذبوں سے لیا جائے. کاستین چڑھا لیا لڑ لیا، جذبات کو عابد کے جذبوں سے لیا جائے. ہاں سن لو صاحب شعر. ایسا نظری دیکھا تاریخ کی آنکھوں نے، مجھے نہیں پتا دوسرا مصرع کیسے آپ سنیں گے. ایسا نظری دیکھا تاریخ کی آنکھوں نے جو کثر ستم اپنے خطبات سے ڈھا جائے، جو کثر ستم اپنے خطبات سے ڈھا جائے. اور تزمین کا مصرع یہ تھا علیم بھائی کہ اسلام کی قسمت کو شبیر اگر کہیے، اسلام کی قسمت کو شبیر اگر کہیے، سجدوں کے مقدر کو سجاد کہا جائے. مطلع پڑھ کے مقتے کو ملا رہا ہوں، مطلع اور مقطع ایک ہے، لہذا مطلع پھر 20 کے شعر نہیں پڑھوں گا دوبارہ. مطلع پڑھتا ہوں اس کے بعد مقطع کے. عابد کی دعاؤں کو یوں عام کیا جائے، دنیا کے ہر ایک گھر میں پیغام خدا جائے. امید اگر لب پر عابد کا صحیفہ ہو، امید اگر لب پر عابد کا صحیفہ ہو، پھر عرش معلیٰ تک تیری بھی دعا جائے. امید اگر لب پر عابد کا صحیفہ ہو، پھر عرش معلیٰ تک تیری بھی دعا جائے. صلوات پڑھیے محمد وال. حضرات جشن ہو چکا ہے، پچھلی جو جشن تھا اس میں بھی آخر میں میں نے ایک دعائیہ نظم سنائی تھی اسی برس، یاد ہوگا. میں ایک مطلع اور 3 شعر آخر میں اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تک پہنچ جائے. پوری منقبت نہیں سناؤں گا، صرف 2-3 شعر سناؤں گا اور اتنے میں میرا وقت مکمل ہو جائے گا. 5 منٹ خیر زیادہ ہو گیا، لیکن انور بھائی بس 2-3 منٹ، یہ 2 منٹ سن لیجئے گا. میری گلی سے بھی ہوگا گزر کبھی نہ کبھی. میں چاہتا ہوں یہاں محفل تھوڑا سا جہاں جانی چاہیے، جیسے ہندوستان بھر میں محفلیں ہوتی ہیں، اب یہ مرکز میں یہاں کوٹوا میں محفل وہاں سے ہو جائے. سنیے گا. میری گلی سے بھی ہوگا گزر، ضرور آئیں گے مولا ادھر کبھی نہ کبھی. بھائی مطلب ہی نہیں پہنچا تو بس ایک شعر سنا کے ختم کر دیتا ہوں، لیکن اگر لگے گا مجھے تو میں 2-3 شعر سناؤں گا ورنہ ایک شعر.
میری گلی سے بھی ہوگا کھلا، میری گلی سے بھی ہوگا گزر کبھی نہ کبھی، ضرور آئیں گے مولا ادھر۔ خزاں کے دور کو مٹنا ہے مٹ ہی جائے گا، خزاں کے دور کو مٹنا ہے مٹ ہی جائے گا، بہار دیکھے گی یہ چشمے تر کبھی نہ کبھی۔ دیکھیں مجھے پتا ہے آپ کہاں تک آئیں گے، 25 برس ہو گئے ہیں محفلوں میں اور اس منبر پہ، مجھے پتا ہے آپ کہاں تک آئیں گے، میری گلی سے بھی ہوگا گزر کبھی نہ کبھی، ضرور آئیں گے مولا ادھر کبھی نہ کبھی، خزاں کے دور کو مٹنا ہے مٹ ہی جائے گا، بہار دیکھے گی یہ چشمے تر، بہار دیکھے گی یہ چشمے تر، جہاں کی خاک ہے میرے خمیل میں شامل، جہاں کی خاک ہے میرے خمیل میں شامل، حیات ہوگی وہیں بے بسر کبھی نہ کبھی، حیات ہوگی وہیں بے بسر کبھی نہ کبھی، اگر تناب پہنچے گی ایک دن ابو نہاب کے پاس، تناب پہنچے گی ایک دن ابو نہاب کے پاس، پلٹ کے جاؤں گا میں اپنے گھر کبھی نہ کبھی۔ پہنچے گی ایک دن ابو نہاب کے پاس، پلٹ کے جاؤں گا میں اپنے گھر، جہاں پہ جا کے پیغمبر سلام کرتے تھے، میری جبی کو ملے گا وہ در کبھی نہ۔ ایک شعر الگ سے ہوا تھا سنا دیتا ہوں، ادوے آل نبی کو ابھی کچل ڈالو، محاورہ سنیے گا، ادوے آل نبی کو، ادوے آل نبی کو، ادوے آل نبی کو یہ کالے ناگ اٹھائیں گے سر کبھی نہ کبھی۔ آپ نے بہت اچھا سن لیا، مکتب سنا دوں، میرے یقین کا سورج ضرور نکلے گا، میرے یقین کا سورج، شب امید کی ہوگی سحر کبھی نہ کبھی، میرے یقین کا سورج ضرور نکلے گا، شب امید کی ہوگی سحر کبھی نہ کبھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کے حق کا، پروردگار آج کے اس مولود کا واسطہ ہے، یہ جن جن برادران نے، جن جن خواہران نے، جتنے بھی مومنین اور مومنات نے دست دعا بلند کر رکھا ہے، پروردگار امام سجاد کے صدقے میں ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی گودیاں آباد کر دے، جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ترقی اور صحت عنایت فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں روزی عنایت فرما، جو لوگ برسر روزگار ان کی روزی میں ترقی عنایت فرما، پروردگار جو لوگ مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضے میں ادائیگی عنایت فرما، جو لوگ بیمار ہیں خصوصاً انور بھائی، باؤ بھائی، محمد علی بھائی آشاریہ اور جتنے بھی مومنین اور مومنات اس وقت ان دونوں برادران کا آپریشن بھی ہوا ہے، پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ پروردگار بعض مومنین اور مومنات نے ہم سے دعا کی گزارش کی ہے، پروردگار آج کے اس مولود کا واسطہ پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، مالک ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے، پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت و تندرستی عنایت فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے حق کا بانیان جشن اور تمام حاضرین جشن کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے حق کا مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما، بانی جشن کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ربنا تقبل منا انک